بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منهم لفريقا يلقون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. फजर की और मगरिब और इशा, ठीक है। कल मैंने बताया था कि जहाँ कितना होना चाहिए। अगर साथ नमाज पढ़ रहे हैं नमाज के तो ठीक है, अगर हम अकेले पढ़ रहे हैं तो हमारा जहाँ कितना होना चाहिए। आया अपने कानों तक आवाज है या जो साथ आपके खड़ा हुआ है वो साथ दूसरी सिफत है शिद्दत। दूसरी सिफत क्या है? सिफाते लाज़िमे मुतज़ात में से दूसरी सिफत शिद्दत है। शिद्दत का माना क्या है? सख्त होना। शिद्दत का माना क्या है? सख्त होना। यानी हर्फ की अदा करते वक्त मखरज में आवाज का ऐसी कुव्वत से ठहरना जिससे आवाज क्या हो जाए? जिससे आवाज मखरज में जब हम हर्फ को अदा करें तो मखरज में आवाज ऐसी शिद्दत के साथ कुव्वत के साथ ठहरे जिससे आवाज हमारी क्या हो जाए? बंद हो जाए, यानी वो जारी न रह सके, ठीक है, बंद हो जाए। यानी शिद्दत के साथ जब होगा वो कौन से रूप में हरूफ आएंगे तो आपको मजीद वाज़ेह हो जाएगा। कितने हरूफ है वो? कितने हरूफ है कोई बता सकता है? काउंट करें। हमजा, जीम,
دال قاف کاف قا با تا. کتنے ہو گئے؟ 8 حروف. کتنے ہو گئے جی؟ 8 حروف. آجی دو کا فقبتو، ان کا مجموع کیا بنے گا یاد کرنے کے لیے؟ آجی دو کا فقبتو. اس میں یہ 8 حروف ہیں جس میں کون سی صفت پائی جاتی ہے؟ شدت کی. جیسے آپ بول کے دیکھیں، جیسے ہم حمزہ زبر کیا بولتے ہیں؟ حمزہ زبر آ. حمزہ زبر آ نہیں بولیں گے، نہیں کہیں گے، بلکہ حمزہ زبر آ. ٹھیک ہے. جیم زبر جا. یہ جو زور دے کے شدت کے ساتھ بولنا یہ اس کی صفت ہے. ویسے جیم کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا درمیانی حصہ اور اس کا بالمقابل اوپر کا تالو. جیم شین یا، یہ 3 حروف یہاں سے ادا ہوتے ہیں. تو جو صفت پائی جاتی ہے جیم میں وہ کون سی پائی جاتی ہے؟ شدت کی. تو پھر آواز قوت کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. کیسے؟ حمزہ زبر کا، جیم زبر جا، قاف زبر قاف، کاف زبر کاف. یہ جو تھوڑا سا ان حروف کے اوپر زور دے کے ہم نے بولنا ہے، یہ اس کی صفت ہے. یعنی ہم ان کے اوپر لازمت زور دے کے بولیں گے. ٹھیک ہے. اگر نہیں بولیں گے تو پھر اس کا مطلب حرف ادا نہیں سمجھا جائے گا. اب یوں سمجھیں کہ جو تجوید ہے وہ اس کے 2 قسمیں ہیں، اس کے 2 حصے ہیں. ایک حصے میں وہ حروف کے مخارج ہیں اور ایک حصے میں وہ صفات ہیں. اگر حروف کو ہم ان کے مخارج سے ادا نہ کریں تو بھی کام کیا ہوگا؟ نامکمل ہوگا. اگر ہم حروف کو مخارج سے ادا کریں لیکن یہ صفات جو متضادہ کون سی ہیں؟ صفات لازمہ متضادہ، یہ نہ ہو تو بھی کام نامکمل ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی آدھا حصہ وہ ہے آدھا یہ. بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک. تو اس کی جو ضد ہے وہ کیا ہے؟ شدت کے مقابلے میں رخوت، نرم ہونا. یعنی حرف کے ادا کرتے وقت آواز کا ایسی کمزوری اور نرمی سے ٹھہرنا. ٹھیک ہے. کمزوری اور نرمی سے ٹھہرنا جس سے آواز جاری رہے. ٹھیک ہے. اور وہاں پر شدت میں کیا تھا؟ آواز بند ہو جائے اور قوت سے ادا ہو. یعنی یوں سمجھے کہ ایک صفت جیسے حمز تھا، حمز کی تعریف میں جہر کو اس کو الٹا دے گا. شدت کی تعریف میں جب رخوت میں آئے تو اس میں اس کا الٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو کتنے حروف میں شدت والی صفت پائی جاتی تھی؟ 8 حروف میں. تو 8 کے علاوہ باقی کتنے حروف بچے؟ 20. تو 20 میں کون سی صفت ہوگی؟ رخوت. عاجزو کا ختم کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں ان میں کون سی صفت ہوگی؟ انسان کی زندگی پہ ہمیشہ سے شیطان نے حملہ کر رکھا ہے. شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ مجھے اجازت دو کہ تیری مخلوق کو بہکا سکوں. کیا کر سکوں؟ یعنی اسے راہ راست سے، صراط مستقیم سے اسے اتار سکوں اور اس کے اندر وسوسہ پیدا کر سکوں. یہ اس نے اپنی اس
इबादत का अजर मांगा था, जिसकी वजह से वो ताज मलाइका कहलाता है। क्या कहलाता था अपने आप? किस नाम से मशहूर था? ताज मलाइका। यानी इबादत में इतना ज्यादा ये आगे था कि फरिश्तों से भी बढ़ गया था, और कहते थे कि ये मलाइका जो अल्लाह ताला ने खल्क किए हैं इबादत के लिए, उनसे भी ये बढ़ गया था, और ताज मलाइका इसको उसने उस इबादत का अजर मांगा था। इंसान की सारी जिंदगी भरी पड़ी है कि नेक काम करना चाहता है, नेक काम करता भी है, लेकिन साथ उसकी मशहूरी करके उस पर पानी डाल देता है। मिसाल के तौर पे मैं आ रहा था, मैंने देखा कि एक बुरा हाल, फकीर, मिस्कीन, नाजुआ शख्स, उसने मुझे देखा, उसने कहा कि मुझे मदद चाहिए, मुझे मेरी मदद कर दें, दान कर दें। तो मैंने अपनी जेब से 100 रुपया निकाला और मैंने उसको दे दिया। ये मेरा और उसका खुदा का मामला, इसका मामला नहीं। उसमें और कोई नुमान नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। लेकिन थोड़ा ही आगे आया तो 2-4 दोस्त मिल गए, घर वाले मिल गया, मेरे जेब में पैसे दे दो, ये मैं आ रहा था, बंदा मिल गया, मैंने उसको 100 रुपया सत्या करा। उसने वो सवाब कमाया था या उसका जिक्र किया। अल्लाह ताला ने इंसान को खल्क किया है, तो हम जितनी भी इबादत करते हैं, अल्लाह ने कहा है कि मैंने तुम्हें खल्क किया है अपनी इबादत के लिए। किसके लिए अल्लाह ने खल्क किया है? मेरा अब्द बन, मेरा बन। जब तुम मेरा बन जाएगा तो फिर जो तू कहेगा मैं तेरी मेरा। तो इंसान को सारी जिंदगी शैतान की इस वसवसों से पाला है और सामना। क्या इसका कोई हल नहीं है कि हम शैतानी वसवसों से बच सकें, शैतानी हमलों से बच सकें? फिर इंसान है, इंसान जिस बंदे को आज बुला के उसको साइड पर लिया के पूछे, जनाब हजरत खैरियत है, बस गुजर रही है, क्या कहेंगे? वो ऐसी है हजरत, आपसे बात ऐसी है, मैं आपको साइड पे लेके जाऊंगा, आपके भी कोई ना कोई मसाइल है, कोई परेशानी है, कोई हाजत है, कोई मजबूरी है, कोई ना कुछ हमारे अंदर, हर बंदे के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा मसला है कि वो किसी हद तक मायूस है, ना उम्मीद है, परेशानियों में घिरा हुआ। क्या हमारा ये सिलसिला जिसे हम तक महसूस है कि हमसे पहले भी ऐसा दौर आया है कभी? क्या रसूल खुदा के दौर में जो असहाब थे उनको मुश्किलात नहीं थी? क्या उससे पहले लोगों को मुश्किलात नहीं थी? क्या आइमा अलैहिस्सलाम के दौर में मुश्किलात नहीं थी? क्या उनको नहीं बचा? अब अल्लाह ने क्या कहा है? मेरा बन, मेरा आबूद बन, फिर देख जाओ। हम तो उस तरफ जा नहीं रहे। तो कुछ तो राह हल है, कुछ तो आसान तरीका है, कुछ तो हमें खोजना पड़ेगा, कुछ तो इसको देखना पड़ेगा कि कुछ तो इसके अंदर से हमें निकले कि हमारी परेशानियां और हमारे जो मसाइल हैं, ये जो हमारे रुकावटें हैं हमारे काम के आगे, कुछ तो उसका हल हमें मिले। यकीनन रसूल खुदा ने हमें ऐसे क्या है बताया? कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने एक इरशाद फरमाएगा कि लज़ीना आमनू उज़कुरुल्लाह कसीरा। क्या अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ,
ذکر سے کیا مراد ہے؟ اور اللہ کا ذکر، اور وہ بھی کثرت کے ساتھ۔ پورے قرآن کے اندر اللہ نے ایک آیت میں اس طرح ٹریپ کر دیا ہے مسلمانوں کو کہ اے اہل ایمان، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ وہ ذکر کیا ہے جو کثرت سے کرنا؟ ہمارا ہاتھ اللہ نے خلق کیا، اللہ نے کہا کہ میرا صرف کرو، میری عبادت کرو۔ ہاتھ کی عبادت کیا ہے؟ سر کا خیرات۔ پاؤں کی عبادت کیا ہے؟ کسی کے مومن کی مدد کے لیے چل کے جانا، کسی کی گواہی کے لیے چل کے جانا، کسی مومن کے جنازے میں شرکت کرنا، کسی مومن کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے چل کے جانا، یہ ہے آپ کے پاؤں کی عبادت۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کہا ہے ذکر، ہمارے دل کا ذکر کیا ہے، ہمارے ذکر سے جو زبان سے جو ہوگا، اس کو جو ہم بیان کریں گے، زبان سے جو عبادت کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ لیکن کثرت کے ساتھ جب وہ کون سا ایسا ذکر ہے جس کو کہا گیا کہ ہاں جی یہ ذکر کثیر ہے؟ کثیر سے مراد وہ بہت زیادہ ذکر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ یہ ذکر بہت زیادہ۔ تو امام جعفر صادق کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی یہ تصویر جو آپ روزمرہ میں پڑھتے ہیں، یہ ذکر تصویر۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کثرت کے ساتھ کرو۔ پوچھا کیا ذکر ہے؟ مولا نے فرما دیا کہ ہاں یہ تصویر جناب فاطمہ۔ یہ تصویر جناب زہرا کی نہیں ہے۔ اب ہماری مشکلات ہیں نا، اب حالات دیکھ لیں کہ اسلام کہاں تک پہنچ گیا، اور بانی اسلام مسلمانوں کا بادشاہ جس کے گھر میں فاقے کرتے ہیں، ایک وقت کا کھانا نہ ہو اس کے گھر میں، جو خود چند دن کے کام کرتا ہو، جس کا گھر جو ہے وہ مزدوری کر کے جو حاصل ہوتا ہو اس کو خرچ کر کے پورا ہوتا ہو، یہ ہے اسلام کے بانی کے گھر کے حالات۔ جناب زہرا کے جب اوپر نیچے گھر میں بچے آئے، اب گھر کا کام بڑھنے لگے۔ ایک دن مولا علی علیہ السلام سے کہتے ہیں آئے گی، اے ابو الحسن، گھر کے اندر کام بڑھ گیا ہے، بچے چھوٹے ہیں، اب ان سے گھر کا کام جو ہے وہ اکیلے نہیں ہو پاتا ہے، ہر گھر میں خادمائیں ہیں، کیوں نہ میرے گھر میں بھی کوئی ایسا انتظام کر دو کہ کوئی میرا ہاتھ بٹانے والا ہو جائے۔ مولا علیہ السلام جواب تو دے سکتے تھے۔ اب ایک دفعہ بی بی نے سنا کہ ہاں فلانی جنگ سے بہت سا مال غنیمت اکٹھا ہوا ہے، جس کے ساتھ ساتھ بہت سی خواتین بھی ساتھ آئی ہیں جو اصحاب کو رسول خدا نے قریبی کے طور پہ دی ہے۔ تو اب پھر جب اصرار کیا تو اب مولا علی نے کہا کہ جا اپنے بابا سے خود اس کا مطالبہ کر، میں تو نہیں مانتا ہوں۔ اب جناب زہرا سلام اللہ علیہ جاتی ہیں رسول خدا کے پاس، اب وہاں جا کے اب بیوی بیٹھی ہیں اور خاموش۔ رسول خدا کو اب پتہ تو ہے بیوی آئی کس لیے، رسول خدا تو
जानते हैं ना, हम चाहते हैं बीवी अपने जबान से कुछ मुझसे तलब करे। बीवी खामोश, चाय मिर्चा, ऐ मेरे जिगर के टुकड़े, कुछ सवाल है? बीवी खामोश, ऐ मेरी बिटिया कोई काम है? क्यों? आज तक ज़हरा ने कभी किसी से सवाल नहीं किया। अब वो वक्त है कि कुछ मांगना है और बीवी इस वजह से खामोश है कि उन्हें पता ही नहीं है कि मांगा जाता है। हाँ बाबा, मैंने सुना है कि आप कुछ कमीजें आई हैं, तो एक कमीज मुझे भी अता करें ताकि मेरे घर के काम काज के अंदर वो मेरी मददगार हो। कहा तारा, ये तो दुनिया के लिए है, क्या मैं तुझे कुछ ऐसा ना अता करूं जो तेरे लिए दुनिया में भी खैर हो और आखिरत में भी खैर हो? तो कहा बाबा इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? तो कहते हैं तारा, जब भी तुम्हें कोई मुश्किल हो, जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो, तो 31 दफा 34 दफा अल्लाह की हम्द बजा दो, 33 दफा अल्लाह की, 34 दफा अल्लाह को तुम पुकारो, अल्लाह की अजमत का तुम वसीला, 33 दफा अल्लाह की हम्द बजा दो, 33 दफा अल्लाह की अल्लाह की सुभान। अज़ीज़ान गिरामी, ये वो हदिया था, ये वो गिफ्ट था जो रसूल खुदा जैसे नबी ने अपनी फातिमा जैसी बेटी को अता किया। कुछ और भी दे सकते थे, दे सकते थे। इतनी जंगें हुई, ऐसा ऐसा माल गनीमत इकट्ठा हुआ कि हथौड़ियों से काट के असहाब में तकसीम किया। वो भी दे सकते थे, कुछ और भी दे सकते थे। नहीं दिया तो वो दिया जो कहा कि तुम्हारे लिए दुनिया में भी खैर है, आखिरत में भी खैर है। अज़ीज़ान गिरामी, इसकी खैरोबात बरकत आगे थी। उम्मे सलमा एक दिन परेशान होकर रसूल खुदा की खिदमत में हाजिर होती है और कहती है, या रसूल अल्लाह, आज मैंने अजीब मंजर देखा है। क्या देखा है? कहते शदीद गर्मी थी, मैं ज़हरा के घर के पास से गुजर रही थी, शौक़े ज़ियारत पड़ा कि मैं ज़हरा की ज़ियारत करूं। मैं उसके घर के पास गई, जाके मैंने देखा अभी दरवाजे की दीवार में से ऐसी मेरी नजर पड़ी तो मैंने देखा ज़हरा सो रही। अब मैंने कहा कि सिर्फ मैं ये देखूं कोई और घर में है तो मैं अंदर चली जाऊं, लेकिन मैंने देखा कि वो ज़हरा पे नजर पड़ चुकी थी, ज़हरा तो सो रही है। लेकिन अब मेरी हैरत और बड़ी जब मैंने देखा कि झूला झूल रहा है, झुलाने वाला खबर, ज़हरा की तस्बीह के दाने चल रहे हैं, ज़हरा सो रही है। चक्की जो पीसती थी बच्चों को आटा बना के रोटी बना के खिलाने के लिए, चक्की चल रही है, आटा पिस रहा है, पीसने वाला नजर नहीं आ। या रसूल अल्लाह, मैं परेशान हो गई, ये सारा कुछ हो रहा था, ज़हरा सो रही थी। आपके पास हाजिर हुई है, या रसूल अल्लाह क्या माजरा है? कहा, उम्मे सलमा, अल्लाह ताला को ज़हरा की तस्बीह इतनी पसंद है कि अल्लाह नहीं चाहता कि ज़हरा की
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھا جب زہرا تھک گئی ہے نا گھر کے کام کر کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل جلدی سے جاؤ زہرا پہ درود کی طاری کر دو، اور خبردار جو زہرا کی تصویر اٹھ سکے تصویر چلانے والا اس کو جبرائیل، اور جھولا چلانے والا مکائیل ہے، اور چکی چلانے والا اسرافیل فرشتہ اللہ تعالیٰ کے یہ مقرر فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے تمام کاموں سے ان کو رخصت دے کے کہا جاؤ زہرا کے کام نہیں رکنے چاہیے، زہرا کے آرام میں خلل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ زہرا کا وہ کام کیسے آسان ہوئے؟ زہرا کی تصویر کتنی عزیز ہے یہ تحفہ جو رسول خدا نے اپنی بیٹی جناب زہرا کو دیا ہے، جناب زہرا کو کتنا عزیز ہے۔ روایات ملتی ہے کہ جب زہرا کا آخری وقت آیا ہے نا، اب پتہ چل گیا کہ اب میرے پاس وقت کم ہے، جوانان جنت کو بھیج دیے نانا کے پاس، جاؤ حسن حسین جاؤ نانا کے پاس جا کے میرے لیے دعا کرو۔ جناب فضا سے کہتی ہیں، اے فضا یاد رکھنا جب تک میری یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی آواز تمہارے کانوں پہ آتی رہے سمجھ لینا زہرا زندہ ہے، اور اگر میری آواز زندہ ہے تو وہ تحفہ جو رسول خدا نے جناب زہرا سلام اللہ کو دیا تھا، جناب زہرا جب اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے تو ان کے ہاتھ میں وہی تصویر تھی اور وہی عزیزان کرام، آج ہم اگر دیکھیں تو ہمارے مسائل کا حل اس کو اگر آپ اپنا ورد بنا لیتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اگر آپ جناب زہرا کی اسی تصویر کو اپنا ورد بنا لیتے ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی جو یہ رکاوٹیں آپ کی یہ دعائیں جو ہیں یہ مستجاب نہ ہو، آپ کے اندر خیر و برکات کا اگر میں یہ اس کے ذکر کا تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کروں تو ہم سب سے پہلے 34 دفعہ کیا پڑھتے ہیں؟ سب سے پہلے کیا لفظ آتا ہے؟ اللہ۔ اللہ کیا ہے؟ لفظ جلالہ۔ دوسرا کیا پڑھتے ہیں 33 دفعہ؟ تیسرا کیا پڑھتے ہیں؟ جو لفظ کی جس ذکر کی ابتدا بھی اللہ ہو اور انتہا بھی اللہ ہو۔ دیکھا آپ نے اللہ لفظ جلالہ سے شروع ہو رہا ہے اور لفظ جلالہ اللہ کو انتہا ہو رہی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص نماز کے وقت جب نماز تمام کر لے ابھی اپنے پاؤں اپنی جگہ سے نہ ہلائے اور تسبیح پڑھے اور تسبیح پڑھنے کے بعد ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہتے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد یا جو نماز اس نے پڑھی ہے اور ساتھ اس نے تسبیح جناب زہرا کا ذکر کیا ہے وہ اس 1000 نماز سے افضل ہے جس کے اندر اس نے کیا ترازو ہے 1000 کا، کہ وہ نماز جس کے بعد آپ نے تسبیح زہرا پڑھی ہے وہ برابر ہے 1000 رکعت کے جس کے بعد آپ نے تسبیح زہرا پڑھی۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ
جب تسبیح دارا پڑھ لو تو اس کے بعد وہ استغفر اللہ ربی العالمین بولے. جو تسبیح دارا کے بعد استغفر اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کرتا ہے. کس کی برکات ہے؟ تسبیح سے بڑھ کے کوئی چیز کوئی ذکر ہمیں ملا نہیں. تسبیح جناب طاہرہ سلام اللہ کی بات ہے. یہاں پہ سوال کہ بھائی ہم نے نوافل پڑھنے ہوتے ہیں تو کیا ہم جیسے ہی مولانا صاحب نے اللہ اکبر کیا بھاگ کے اٹھ کھڑے اور نوافل پڑھ لیے، مولانا صاحب تسبیح پڑھ رہے ہیں تو کیوں نہیں ہم سیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ مولانا کیوں بیٹھ گئے تسبیح پڑھنے کے لیے، کیوں نہیں اٹھے نوافل کے لیے؟ بھائی کچھ تو سیکھو کہ وہ اگر آگے کھڑا ہے تو شاید اس کے اندر تھوڑا بہت علم ہم سے زیادہ ہے تو ہم نے اس کو آگے کیا ہے. تو اگر وہ پڑھ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے تسبیح میں فاطمہ تو بیٹھ کے تسبیح پڑھوں. جانے گرامی حکم ہے واجب نماز کے بعد بھی پڑھو، مستحب نماز کے بعد بھی پڑھو. کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 منٹ 2 منٹ بھی لگتے ہیں. اتنا وقت کم از کم کیا کریں تاکہ آپ کو اس کا اجر واجب نماز کے بعد بھی ملے. جب آپ نوافل پڑھیں اس کے بعد بھی آپ اس ثواب سے محروم نہ رہیں. ساری زندگی عبادات کرے، ساری زندگی روزے رکھے، ساری زندگی حج کرے اور بہت جتنا سونا جو ہے راہ خدا میں خرچ کرے اور صفا مروہ کے درمیان حالت غربت میں مارا جائے، اگر ذرا برابر بھی اس کے دل میں محبت محمد والے محمد نہیں ہے تو اس کا جو ہے وہ ماں کا یہودی مرائی آپ کچھ حاصل نہیں.